عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ابھی بھی ہم باب نواقض الوضو میں ہیں، جو کتاب الطہارہ کا باب نمبر 6 ہے۔ اس طرح یہ چھٹا جو باب ہے کتاب الطہارہ کا، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں یہ باب مکمل ہو جائے گا، بلکہ باذن اللہ عز و جل ایک نیا باب اس میں ہم داخل ہو جائیں گے، آداب قضاء الحاجہ، یعنی بیت الخلاء کے آداب۔ کتاب الطہارہ میں 10 باب ہیں، جس میں نمبر 1 باب المیاہ، اس کی وضاحت ہو گئی پانی کے متعلق، اس کے احکام، پاکی ناپاکی۔ پھر ایسے باب الآنیہ، برتن کے متعلق۔ ایسے نمبر 3 ازالۃ النجاسہ، نجاست اور ایسے ہی گندگی کا ازالہ کس طرح زائل کیا جائے اس کے متعلق۔ پھر ایسے نمبر 4 وضو کے متعلق یا وضو کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں کئی مسنون ہیں یا کئی ایسے اعمال ہیں جو مسنون ہے، اس کی وضاحت کی گئی۔ پھر وضو کے بعد المسح علی الخفین، جرابوں پر اور موزوں پر مسح کے متعلق بھی یہ مکمل ایک باب تھا، باب نمبر 5 یہ بھی مکمل ہو گیا۔ باب نمبر 6 جو ہے نواقض الوضو، وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں مکمل ہوگا۔ آج کوشش کروں گا 4 حدیثیں پیش کروں، اور اس کے بعد پھر اس طرح 4 ہی باب باقی رہے گا۔ آداب قضاء الحاجہ، بیت الخلاء جانے کے آداب، ایسے ہی پھر غسل اور حکم الجنوب، غسل کے متعلق، جنابت کے متعلق، اور ایسے ہی پھر تیمم، اور آخری جو باب ہے باب نمبر 10 کتاب الطہارہ میں، جو عورتوں کے متعلق ہے، جو بہت ہی حقیقت میں ایک مشکل باب ہے، جس کے اندر بہت سی باریکیاں جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، بدرجہ اولا بہت سے عورتیں اس سے غافل ہیں۔ جو باب الحیض ہے انشاءاللہ یہ آخری باب رہے گا، پھر کتاب الصلاۃ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ آج یہ درس نمبر 36 ہے، درس نمبر 36 ہے بلوغ المرام کا۔ حدیث نمبر یہ ہے 73، اور اس باب کا حدیث نمبر 12 ہے۔ پہلے عربی میں نص پیش کرتے ہیں اور اس کو غور سے آپ دیکھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ پھر سے ایک مرتبہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اس لیے حدیث کا ترجمہ اگر ہم سمجھ گئے تو باقی اور مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو حدیث کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، یعنی ہر وقت میں، ہر حالت میں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی حالات اور کیفیت کو وہ جانتی ہیں، تو یہ بات نقل کر رہی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، ہر وقت میں، ہر ٹائم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیے آنے آپ کا کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا، اللہ کی عبادت میں، دین کی تعلیم میں، دین کی بلندی میں، لوگوں کی خدمت میں، اگر بظاہر خالی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ رواہ مسلم علقہ البخاری، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے اور امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے، اس کی ابھی وضاحت ہوگی تخریج الحدیث جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس سے۔ سند پر غور و فکر کریں، ابن حجر رحمہ اللہ نے حوالہ کیا دیا مسلم اور بخاری کا، ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے شروع بیان کر دیا ہمارا جو منہج ہے، جتنا ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں تخریج، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور تخریج اس میں توسع میں نہیں کہ اوروں نے بھی روایت کی ہے، اور غالباً جب امام بخاری اور امام مسلم دونوں میں سے ایک روایت کرتے ہیں تو اور جو محدثین نے تخریج کی ہے اس کی پھر مزید ضرورت نہیں ہوتی ہے، الا کہ کچھ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوں جو الفاظ زائدہ ہیں جو امام بخاری امام مسلم نے اس کی روایت نہیں کی ہے، وہ بھی جو زائد الفاظ ہیں اس کے اندر بھی بھائیو کچھ معنی مطلب ہے جس سے فقہ میں، سمجھ میں اور ایسے ہی جو فقہی مسائل استنباط کرنے میں فرق ہو جاتا ہے، تب وہ بیان کرتے ہیں، ورنہ امام یا حافظ ابن حجر اکتفا کر بیٹھتے ہیں صرف جو امام بخاری یا امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو امام مسلم کی روایت دیکھیے، سند اس طرح امام مسلم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 160، حدیث نمبر 373، کتاب الحیض میں باب ذکر اللہ تعالی فی حال الجنابۃ وغیرہا۔ شاید سوال ہے کہ حیض سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، ابھی فقہ الحدیث سے واضح ہوگا اس کا کیا تعلق ہے۔ باب ذکر اللہ تعالی فی حال الجنابۃ وغیرہا، وہ طریق ان کا اسناد یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، من طریق یحییٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں خالد ابن سلمہ سے، جو روایت کرتے ہیں عن البہی، ان کا نام ہے البہی یا کہیے لقب ہے، نام ان کا ہے عبداللہ ابن بشار، جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن الزبیر سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ ان کی خالہ تھی، عروہ ابن الزبیر اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں جن کے والد الزبیر ابن العوام، عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ ہیں، اسی لیے بہت سے حدیثیں یہ بھائیو یہ رشتہ ہونے کی وجہ سے کہ خالہ تھیں اور خالہ محارم میں سے ہیں، تو اسی لیے لا شک جس طرح یہ استفادہ کرتے تھے عائشہ سے اور مسلمان اور لوگ، ظاہر بات ہے اس طرح آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے، نہ اس طرح انہوں نے اتنا استفادہ کیا، اسی لیے عروہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بکثرت روایت کرتے ہیں، یا کہیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو مشہور روایت ہیں جو روایت کرتے ہیں اس میں عروہ ابن الزبیر ہیں، تو یہ عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس طرح بھائیو سند کیا کہا جائے گا؟ متصل ہے یا نہیں؟ سند متصل ہے یا نہیں؟ متصل ہے، سند متصل ہے، موصول ہے۔ اچھا، یہ امام مسلم کی روایت ہے، اور امام بخاری نے کیا کہا؟ علقہ البخاری، علقہ، ابن حجر نے کیا کہا؟ علقہ، بھی اس کی وضاحت کی جائے گی۔ مصطلح الحدیث میں التعلیق اور معلق کی تشریح کی گئی ہے، یہاں تطبیق اور اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یہ واضح کرنے سے پہلے امام بخاری نے کہاں یہ حدیث کی انہوں نے روایت کی ہے، تو وہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب الصحیح میں دو مقام پر انہوں نے اس حدیث کی انہوں نے روایت کی ہے، لیکن تعلیقاً۔ پہلا جو مقام ہے پیج نمبر 53، حدیث نمبر 305 سے پہلے جو باب انہوں نے باندھا ہے کتاب الحیض میں، باب تقضی الحائض المناسک کلها الا الطواف بالبیت، باب بہت ہی لمبا ہے، پھر اس طرح آگے کہتے وقال ابراہیم لا بأس ان تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه۔ تو امام بخاری دیکھیے
اس جملے کا جو حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اس کا سند انہوں نے نہیں بیان کیا، باب میں کہہ دیا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں ہر وقت کرتے تھے، ہر حال میں ہر وقت میں کرتے تھے. تو سند کہاں انہوں نے نہیں بیان کیا، اسی کو تعلیق کہا جاتا ہے. تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر نہیں ہے پہلے موضع میں، یعنی الامام بخاری فوراً کیا کہتے ہیں، وہ اوپر والی حدیث پورے سند کو غائب کر دیا، انہوں نے پورے سند کو غائب کر دیا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذکر اللہ علی کل احیانہ. اور دوسرا جو مقام ہے پیج نمبر 104 حدیث نمبر 634 سے پہلے کتاب الاذان میں، باب، اکثر یہ معلقات کیا باب جب بیان کرتے ہیں، یہ امام بخاری باب جو انہوں نے باندھا ہے، باب کا جو عنوان دیا ہے امام بخاری نے دیا اپنی کتاب کی، جبکہ امام مسلم نے بھائی وہ باب انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے. امام مسلم صرف کتاب ذکر کرتے ہیں، اس کے نیچے ترتیب سے حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں. بعد میں النووی رحمہ اللہ نے اس پر غور و فکر کیا کہ مرتب ہے، تو انہوں نے باب ذکر کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے خود انہوں نے اپنا باب باندھا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ فقہ الامام البخاری مخبوء فی تراجمہ، کہ اگر آپ امام بخاری کا فقہ گہری سمجھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ چھپے ہوئے ہیں ان کے باب میں، جو باب انہوں نے باندھا ہے، جو باریکی سے انہوں نے جو سمجھ انہوں نے اخذ کی حدیثوں سے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فقہ. تو وہی جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ ابواب، اسی میں اکثر یہ معلقات بیان کر دیتے ہیں، بغیر سند کو وہ ذکر کرتے ہیں. کہ بھائیو یہ ذرا علمی بات ہے، غور سے سنیں، اور یہ درس بھی علمی ہے، عام محاضرات نہیں ہے، اسی لیے آپ یہ نہیں کہیں یار مشکل ہے، نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے علم میں اضافہ کرنے کا مقصد ہے. تو یہ باب کبھی کبھی بہت لمبے ہوتے، کئی لائن میں ہوتے، 3 4 5 6 لائن میں ہوتے ہیں. تو اسی کے اندر وہ کیا کچھ آثار، کچھ احادیث معلقاً بغیر سند ذکر ہوئے بیان کر دیتے. تو علی سبیل المثال اس پر غور و فکر کریں آپ، اتنا لمبا باب میں پھر یہ ذکر آیا ہے یہی حدیث. دیکھیے کتاب کس کتاب میں ہے، دوسرا مقام، دوسری جگہ جو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی ہے وہ کس کتاب میں ہے، کتاب الاذان، اذان، وہی اذان جو ہے، کتاب الاذان میں باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الاذان، ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه. یہ بھی سب معلقات ہیں، بلال سے مروی ہے کہ اپنے انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے تھے. وکان ابن عمر لا يجعل اصبعه في اذنيه، ابن عمر اپنے انگلیوں کو کانوں میں نہیں ڈالتے تھے اذان کے وقت. وقال ابراہیم لا باس ان يؤذن على غير وضوء، کوئی مشکل نہیں ہے بغیر وضو. ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم التیمی. وقال عطاء الوضوء حق وسنہ، عطاء کہتے ہیں کہ عطاء ابن رباح کہ الوضوء حق و سنہ، وضو کرنا حق اور سنت. یہ تمام چیزیں ہمارے اس باب سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب آگے وقالت عائشہ، وقالت عائشہ، اور سند کہاں ہے نہیں بیان کیا. وقالت عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیا ہے پورا پڑھیں، یذکر اللہ علی کل احیانہ. وقالت عائشہ، صرف عائشہ کا ذکر کیا، باقی سند دیکھیے کیا ہو گیا، غائب کر دیا. تو اسی کو معلق کہتے ہیں. اب سمجھ گئے معلق کا کیا معنی، مصطلح الحدیث کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن ہاں آپ لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں معلق کا کیا معنی ہے. ہاں معلق کا کیا معنی ہے، اتنی بات واضح 5 منٹ، جس کا ہاں سند، چلیے جس کا سند حذف کر دیا جائے، چاہے شروع میں 1 ہو 2 ہو یا مکمل ہو، صرف صحابی کا ذکر کیا جائے جس طرح، یا صحابی کا بھی ذکر نہ کیا جائے. تو معلق جو شروع سند، یعنی امام بخاری کا شیخ جو ہے، شروع سند کو حذف کر دینا، چاہے 1 ہو. اگر امام بخاری اپنے شیخ کا بس حذف کرتے اور اس کے بعد ذکر کرتے تب بھی اس کو معلق کہا جاتا. تو شروع سند میں 1 راوی یا 1 سے زائد کو حذف کر دینا، یا مکمل پورے سند کو حذف کر دیا جائے سوائے صحابی کو بس رکھ دیا جائے جس طرح ادھر، یا صحابی کو بھی حذف کر دیا جائے اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے روایت کی جائے. تو ادھر
کیا کہا؟ وقالت عائشہ. امام بخاری کیا کہ وقالت عائشہ، پورا سند غائب کر دی. معلق کسی کو کہتے ہیں. معلق کا کیا معنی بھائیو؟ معلق معنی لٹکا ہوا. تو یہ کس طرح آپ اس سے دیکھیے کیوں اس سند کو معلق کہا گیا؟ یعنی لغت سے یہ اصطلاحی لفظ کا کیا تعلق ہے؟ ہاں معلق کا بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ لٹکا ہوا. اچھا اب ادھر جو اصطلاحی جو معنی ہے معلق کا، وہ لغوی معنی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بہت صحیح. نہیں بالکل، جس طرح بھائیو کوئی چیز اگر چھت پہ لٹکا دیں آپ، نیچے تک وہ متصل نہیں ہو تو لٹکا ہوا. یہ بھی سند بھی آپ دیکھیں لٹکا ہوا، نیچے تک نہیں، وہ سند نہیں بیان کی گئی ہے تو لٹکا ہوا ہے. ہاں کوئی سپورٹ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ معلق. یہ بھی لٹکا ہوا. ویسے جس طرح کوئی چیز اگر چھت پہ لٹکا دے اور وہ آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، متصل نہیں ہے، تو کیا ہے؟ معلق. ایسے ہی حدیث بھی آپ دیکھیں پورا سند غائب ہے. امام بخاری اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کتنی مسافت ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے سال ہیں، اور اس کو بیان نہیں کیے تو گویا وہ چیز یا وہ سند لٹکی ہوئی ہے، یا اس طرح اعلیٰ جو سند ہے وہی بس بیان کیا گیا، نیچے وہ بھائیو منقطع ہے. تو یہ ہے بھائیو المعلق کا معنی. ہو سکتا ہے ایک سوال آئے کہ امام بخاری کیوں اس طرح تعلیقاً بیان کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کا سند بیان کر دیتے ہیں مکمل جس طرح کی امام بخاری نے یا امام مسلم نے، کیوں نہیں پوری سند بیان کرتے ہیں؟ ہاں بھائی کسی کے پاس جواب ہے؟ چلیے بہت صحیح، ماشاء اللہ. اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اچھا کئی اسباب ہیں، اس میں ایک تو کہ اختصار کے لیے سند ہمیشہ اگر سب بیان کریں گے، تقریباً امام بخاری کے پاس 1500 معلقات ہیں تقریباً. اگر وہ پورے سند بیان کر دیتے کئی بار تو کتنے زخم و کتاب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ امام بخاری اس معلقات کو اپنی شرط سے خارج کرنا چاہ رہے ہیں بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو ہماری کتاب الصحیح کے بارے میں کیا ہے کہ سب سے صحیح حدیثیں ہم نے اس میں بیان کی ہے کہ نہیں، اور امت کا بھی اس پر اتفاق ہے. بہت سی صحیح حدیثیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کتاب الصحیح میں نہیں روایت کرتے. اس لیے ان سے امام بخاری سے مروی ہے کہ ہم 2 لاکھ حدیثیں ہم یاد کیے جو ضعیف ہیں اور 1 لاکھ صحیح ہیں. پھر ان صحیح حدیثوں میں سے صرف 7,500 بس روایت کی، تو باقی کہاں گیا؟ 93,500 حدیثیں یا 92,000 حدیثیں. اس لیے وہ اعلیٰ درجہ کی حدیث صحیح روایت کرتے ہیں. تو کبھی کبھی اس لیے وہ حدیث ان کی مکمل شرط کے مطابق نہیں وہ حدیث اترتی ہے تو وہ حذف قصدن کر دیتے ہیں شروع سند کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو آپ لوگ نہیں پکڑ سکتے ہو. میں نہیں کہنا کہ ارے امام بخاری نے یہ حدیث جو روایت کی صحیح تو ہے لیکن اعلیٰ صحیح نہیں ہے یا اس میں کلام ہے، اس لیے کچھ معلقات ضعیف بھی ہیں تو کہنے نہیں دیکھیں ہمارا اس میں نہیں مواخذہ آپ کریں. یہ معلقات کو ہم نے قصداً حذف کیا ہے تاکہ بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے یہ جو اصطلاح ہے ہماری جو شرط ہے اس سے ہٹ کر ہے. سمجھے؟ بہت اس کے اندر بھی دیکھیں بہت سی گہرائیاں بھائیوں. اور کئی معلقات جو امام بخاری نے کچھ مقامات پہ ذکر کیا دوسری جگہ اس کو متصلاً بھی بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بارے میں مکمل امام یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی کتاب بلوغ المرام جس کی تشریح ہو رہی ہے، انہی کی ایک دوسری کتاب ہے. کون سی کتاب؟ جو صحیح امام بخاری کی شرح کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ ہاں صحیح امام بخاری کی شرح فتح الباری. امام بخاری کی شروح 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، 100 سے زیادہ ہے، لیکن سب سے اس میں مشہور یہ فتح الباری ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے. فتح الباری کا ایک مقدمہ ہے ہدی الساری، وہ بھی ایک مجلد میں ہے. اس میں یہ جو معلقات ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور ایسے ایک دوسری کتاب تغلیق التعلیق میں جو معلقات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے پورا اسناد بیان کی ہے. یا تو خود صحیح امام بخاری کے اندر ہی ہے یا مثلا
اور محدثین نے سندن بیان کیا ہے. تو بہرحال تو بہت سے حدیث جو ادھر معلقات ہیں وہ موصولاً بھی امام بخاری نے بیان کیا، اور کبھی کبھی بھائیوں کچھ اسانید یا کچھ ایسی روایتیں، کچھ ایسے معلقات کیا وہ موصولاً نہیں ذکر کیے ہیں امام بخاری اپنی کتاب الصحیح میں. ان میں سے یہ حدیث بھی ہے، بمعنی یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ صحیح امام بخاری کے ہاں کہیں دوسرے مقام پر متصلاً انہوں نے بیان نہیں کی. ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا فتح الباری کا جو مقدمہ ہدی الساری میں پیج نمبر 17 میں ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے معلقاً بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے ان کے شرط کے مطابق نہیں ہے. واضح ہو رہی بات بھائیو؟ تو انہوں نے کیوں معلقاً بیان کیا اس حدیث کو؟ ان کے شرط کے مطابق نہیں ہے، یعنی اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں ہے، صحیح تو ہے لیکن وہ کم ہے اس کا درجہ، اسی لیے انہوں نے تعلیقاً بیان کر دیا. تو یہ حدیث تو صحیح ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے، لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے تعلیقاً بیان کیا. آگے بڑھتے ہیں اور یہ حدیث کا ترجمہ پھر سے ایک مرتبہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں اور ہر وقت میں کرتے تھے. اب آپ لوگوں سے سوال ہے، اس حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کس باب میں لکھا ہے؟ کس باب میں؟ باب نواقض الوضوء میں. بہت اچھے، باب نواقض الوضوء، وہ اسباب، وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر آدمی پر حدث لاحق ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کا کیا تعلق ہے باب نواقض الوضوء سے؟ کیوں یعنی باب نواقض الوضوء میں اس حدیث کو ذکر کیا؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ. کوئی دوسرے انداز میں، دوسرے الفاظ میں؟ بالکل صحیح جواب آپ کا، لیکن ہاں دوسرے الفاظ میں کوئی بیان کر سکتے ہیں؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ. اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب نواقض الوضوء میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے. تو اگر آدمی وضو نہیں کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا ایسے زبانی قرآن پڑھنا چاہ رہا تو پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں. اس لیے بیان کیا اس میں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. اب حدیث کے کچھ جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی طرف غور کریں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے. یذکرو جو ہے وہ فعل ہے کہ نہیں؟ ہاں، فعل کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع، امر ہے. فعل عربی میں تین ہے، یا تو ماضی ہوتا ہے، یا تو مضارع ہوتا ہے، یا تو مستقبل. تو یہ کیا ہے؟ یذکرو مضارع. اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ کانا داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو وہ استمرار کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ برابر مسلسل. تو جب کانا آ گیا فعل مضارع پر تو اس سے کیا فائدہ ملا کہ برابر، ہمیشہ، بالاستمرار، ہر وقت، بالکل ہر ٹائم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے تھے. مراد کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یذکر اللہ؟ بھائیو مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ایسے استغفار، ایسے وہ اذکار جو مطلقہ ہیں، مقیدہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل یا نہیں؟ تو یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو ذکر جو ہے بھائیو یہ زیادہ عام ہے. یہ ذکر کا جو آتا ہے لفظ یہ زیادہ
عام ہے، زیادہ اس میں شمولیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے جو اذکار جس کے وہ الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں، اس میں قرآن بھی داخل ہے، قرآن مجید کی تلاوت، بلکہ الذکر بالقلب بھی داخل ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی. بلکہ ایسے ہی الذکر بالجوارح بھی داخل ہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی. اگر مطلقاً کہا جائے ذکر تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اگرچہ کچھ اہل علم نے کہا نہیں، قرآن مجید کی تلاوت اس کو ذکر میں نہیں داخل کر سکتے ہیں، لیکن واللہ عالم نہیں، عمومی اعتبار سے داخل ہے. لیکن اگر آپ تفصیل کرنا چاہ رہے ہیں، کہنے مثلا ذکر سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں تسبیح، تحلیل، تکبیر اور قرآن کو ایک مخصوص سمجھ رہے ہیں ذکر اور عبادت، تو الگ بات ہے. لیکن من حیث الاطلاق اور الاجمال، کیا من حیث العموم، یہ تمام چیزیں داخل ہیں. یذکر اللہ علی کل احیانہ، علی کل احیانہ، عربی میں کہتے ہیں علی ظرفیہ ہے، بمعنی فی ہے، اور احیانہ، احیان حدیث اوپر بھی دیکھ لیں، کوئی بات نہیں. علی کل احیانہ، احیان جو ہے یہ جمع کیا ہے؟ یہ جمع، اس کا مفرد کیا ہے؟ حین. حین، اور حین سے مراد کیا ہے؟ بہت صحیح، ٹائم. اچھا، زیادہ ٹائم یا کم ٹائم؟ مختصر، بس قولاً واحد ہے، مختصر ہی کے لیے. زیادہ کے لیے. ہاں ابھی نہیں، یہ تو کانٹینیو اور یہ مکمل والا، یہ کانا جب داخل ہوا مل کے یہ معنی مفہوم تیار ہوا نا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں حین ہی کا کیا معنی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اس سے معنی پیدا ہوا مداومت ہمیشگی. لیکن ابھی احیان کا معنی، احیان ہی جو ہے اس کا مفرد کیا ہے؟ حین. حین کا مراد کیا؟ حین سے ٹائم، زمن، وقت. پورا اب کر رہا ہوں، زمن وقت چاہے کم ہو یا لمبا ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں میں مکتب میں گیا، جلست فی المکتب حینا، میں مکتب میں گیا تھا اور کچھ دیر تک ٹھہرا، 5 منٹ ہو سکتا ہے، 3 منٹ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں مکثت فی الریاض حینا، میں ریاض میں، شہر ریاض میں ایک مدت تک رہا، ایک عرصے تک رہا. دونوں لفظ ایک ہی حین ہے، لیکن ادھر کم وقت کے لیے اور ادھر لمبا، 1 سال 10 سال بھی ہو سکتا ہے. تو احیان جمع حین ہے، حین کا معنی زمن، ٹائم، وقت، کم ہو یا زیادہ ہو. سیاق سے پتہ چلے گا کہ لمبا ٹائم آپ چاہ مراد ہے آپ کے اس عبارت سے، یا کم ٹائم ہے. تو ادھر مراد کیا ہے کہ ہمیشہ ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ، ہر وقت. تو کیا اس سے مراد بھائی 24 گھنٹہ 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی یعنی ذکر کرنا نہیں چھوڑتے تھے؟ ہاں، تو ادھر لفظی معنی تو یہی ہے کل حینی، ہر وقت، لیکن مراد ہے معظم، غالباً، اکثر وقت. مراد ہے اکثر وقت. اب حدیث سے بھائیو جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے پہلے پوچھ رہا ہوں اس حدیث سے جس کا تعلق اس باب سے ہو، بھائیو باب نواقض الوضوء سے ہو، اس سے بتائیں ہاں کیا فائدہ اس سے ہمیں کیا اخذ کرتے ہیں؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ. اور کچھ؟ ایسے ہی برابر آدمی کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. چلیے تقریباً یہ اہم فائدے. تو پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے طہارت یا وضو کا ہونا شرط یا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں. اور اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں، ہاں عربی نص پر غور و فکر کریں، علی کل احیانہ، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو اس سے مراد کیا؟ حالت طہارت میں ہے کہ نہیں؟ طہارت کی حالت میں بھی کرتے تھے، بھی داخل ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی کر سکتے. بالکل یہ کہ عورتوں کے لیے اور بھی حالات میں، عورت حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے اللہ کا ذکر، جس طرح اس حدیث سے معنی واضح ہو رہا. اچھا، تو طہارت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ایسے بہت صحیح. ایسے ہی اگر
حدث اصغر لاحق ہوتا تھا، یعنی وضو آپ کا نہیں ہوتا تھا، وضو ٹوٹا ہوتا تھا تب بھی کرتے تھے، اور ایسے ہی جنابت کی بھی حالت میں. یہ ظاہری الفاظ سے تمام چیزیں داخل ہیں، اور ایسے عورتوں کے لیے بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر وہ حیض کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے بھی وہ اس وقت بھی ذکر کر سکتی ہیں. اچھا، لیکن اب ادھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ علی اطلاق ہی ہے؟ یعنی کیا بات صحیح ہے طہارت کی حالت میں؟ چلیے تو بات واضح ہے، وضو ٹوٹا حدث اصغر لاحق ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جنابت کی حالت میں بھی مثلا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہاں، دل سے کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، زبانی کر سکتے ہیں، زبانی کر سکتے ہیں. جنابت کی حالت میں زبانی بھی نہیں کر سکتے. اچھا، تو یہ اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا ذہن میں چاہ رہا تھا اس لیے توجہ چاہتا تھا، اب غور و فکر کریں، پھر سے ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اس حدیث سے یہ فائدہ مستنبط ہے، یہ مسئلہ واضح اور ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر کے لیے طہارت کا ہونا شرط یا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، چاہے طہارت کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو، حدث اصغر لاحق ہو، یا جنابت کی حالت میں ہو، یا جنابت کی حالت میں ہو. تو اس میں داخل ہو گیا وہ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام چیزیں داخل ہو گئے. بظاہر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا داخل ہے، لیکن اس لیے اور بھی حدیثیں آ گئیں اور ان حدیثوں نے تخصیص کر دیا. تو اس طرح کہیں گے ہاں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی بھی کیفیت ہو، سوائے دو. نمبر 1، اگر جنابت لاحق ہو تو قرآن مجید کی آپ تلاوت نہیں کر سکتے. دلیل کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا القرآن ما لم یکن جنوبا. یہ ابو داؤد میں روایت کی حدیث نمبر 232 سے، ایسے نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، اور یہ مکمل یہ حدیث آئے گی مستقبل میں بلوغ المرام میں، آئندہ ابواب میں. تو اس طرح کیا واضح ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتے، جنابت میں بس، لیکن اگر حدث اصغر ہے تو کر سکتے. اب اگر کوئی سوال کرے کیا دلیل ہے حدث اصغر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث. اچھا، پھر کیا دلیل ہے کہ ہو سکتا اب کوئی کہے نہیں تو یہ اس میں جنابت کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ نہیں، اس مسئلے میں ایک خاص حدیث آ گئی. یہ حدیث عام ہے، وہ خاص ہے. وہ حدیث جو خاص ہے وہ کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید سکھاتے تھے سوائے اس حالت میں کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو. تو اس سے واضح جنابت کی حالت میں قرآن نہیں سکھا سکتے، پڑھا بھی نہیں سکتے. طبعاً اگر سن رہا آدمی بس، لیکن سکھانے وہ تو اس کو پڑھنا پڑے گا. تو وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھاتے تھے، اور اگر یہ سکھانا پڑھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی انہیں سکھاتے. یہ پہلی چیز ہے جو تخصیص ہے یا اس حدیث سے مستثنا ہے. ایسے ہی نمبر 2، دوسرا کیفیت کیا ہے؟ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. بہت صحیح. آدمی اگر پیشاب کر رہا ہو، پاخانہ کر رہا ہو، یا ایسے جماع کی حالت میں، بیوی سے ہم بستری کے حالت میں، اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ اس میں وہ دلیلیں یہ ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ. جس کے بعد سوالات اخیر میں لکھ لیں اپنے پاس، بھولے نہیں، تاکہ تسلسل بھائیو ختم نہ ہو. یہ مسلم کی روایت حدیث نمبر 370 کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے. تو اس شخص نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. فلم يرد علیہ، جبکہ سلام ابتداءً کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو آپ نے جواب نہیں دیا. اگر اس حال میں جواب دینا صحیح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے.
ایسے ہی دوسری حدیث ہے، ابو الجہم ابن الحارث ابن الصماء الانصاری کہتے ہیں اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ابو الجہم یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل کی طرف سے آئے، پھر ایک شخص سے ملاقات ہوگی، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. بھائی جواب نہیں دیا، ادھر ذرا اس پر جس سے کہتے لائن لگائیں اور سمجھیں، ادھر تھوڑی آپ پیشاب یا پاخانہ کی حالت میں تھے تب بھی آپ نے جواب نہیں دیا. فلم يرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب نہیں دیا حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ دیوار کے پاس آئے، آپ نے پھر مسح کیا اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا. امام بخاری حدیث نمبر 337، امام مسلم حدیث نمبر 369. ایسے ہی ایک تیسری حدیث ہے المہاجر ابن منقد سے انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ، کہ مہاجر ابن منقد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا حتی توضا ثم اعتذر الیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتذار پیش کیا. یعنی معافی، سبحان اللہ، ادب دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اعتذار کیا ادباً اور کہا انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی، انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر، کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں جبکہ میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا. تو کیا واضح ہوا کہ پیشاب اور اسی پر قیاس کیا جائے گا، دونوں چیزیں اس وقت میں آدمی کو جواب یا اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور 3 حدیثیں ادھر پیش میں نے کی. اس طرح یہ تینوں حدیثوں سے یہ باتیں واضح ہوئیں کہ قضاء حاجت کے وقت اللہ کا ذکر کرنا کیا مکروہ ہے، طبعا مراد باللسان بھائیو، تو یہ مکروہ ہے. اور ایسے ہی اگر کسی سے سلام بھی کیا جائے ایسی حالت میں تو کیا بہتر ہے کیا کہ جواب نہ دے اس حالت میں، بلکہ انتظار کرے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، فارغ ہو جائے قضاء حاجت یا حمام سے فارغ ہو جائے، نکل جائے. پھر اگر وہ جواب دینا چاہے تو بہتر ہے وضو کر کے جواب دے، اور اگر وہ ایسے بھی جواب دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے وضو کر کے جواب دے. اس طرح یہ حدیث اور یہ تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو ایک فائدہ سامنے آتا ہے کہ اگر آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل کیا ہے کہ ذکر جب کرے تو حالت وضو میں رہے. بلکہ بھائیو بہتر یہ ہے ہمیشہ آدمی کو چاہے کہ وضو اس کا باقی رہے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے، یہ بہتر ہے. لیکن ظاہر بات ہے کبھی ٹھنڈی کا مسئلہ، کبھی پانی کا مسئلہ ہے، کبھی آدمی سست پڑ جاتا ہے تو کیا ذکر کرنا ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے. یہ پہلا یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ کہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے ہر حال میں، ہر وقت میں. کیا حالت جنابت میں بھی؟ حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں دل سے؟ ہاں کر سکتے ہیں، بالکل ہر حال میں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے بھائیو، غالباً مراد کیا ہے؟ ذکر باللسان یا ذکر بالقلب؟ باللسان مراد، غالباً وہ ذکر باللسان ہے، اس لیے ذکر کا جب اطلاق ہوتا ہے تو مراد لسان ہوتا ہے نہ کہ دل. لیکن اگر تفصیلاً آپ چاہیں تو ذکر میں ذکر بالقلب بھی داخل ہے، ذکر باللسان بھی داخل ہے، ذکر بالجوارح بھی داخل ہے. ذکر بالقلب کس طرح ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر دل سے؟ ایسا تو نہیں کچھ صوفیوں والا کہ دل میں پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، نہیں، یہ اس طرح یہ لا الہ الا اللہ بغیر زبان ہلے ہوئے کہا ہم نے 100 مرتبہ پڑھ لیا 1000 مرتبہ، یہ تو نہیں چلے گا. نہیں تو وہ زبان ہو گیا. نہیں، آپ اگر زبان ہلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایسا تو وہ زبان کا ہو گیا. لیکن لا شک اگر زبان سے کر رہا ہے تو اس کا معنی نہیں کہ دل کہیں اور ہو بھائی، وہ دل کے اندر وہ تدبر ہونا چاہیے، الگ مسئلہ ہے. لیکن ادھر ہے کہ نہیں، زبان سے نہیں ہے، صرف دل سے ہے. اس کی مثال بہت صحیح، ماشاء اللہ، اور بہت صحیح، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. آدمی دعا کرتا ہے مختلف اوقات جو محسوس کرتا ہے کچھ چیزیں ضرورت کے مطابق دعا بھی کرتا ہے
نہیں تو دل سے کیسے؟ یہ تو زبان سے پھر دعا وہ کرتا ہے نا دل سے. اچھا تو ذکر بالقلب سے مراد جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و فکر کرنا, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لانا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں لانا, امید رکھنا اللہ تعالیٰ پر, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں کونی یا شرعی جو آیتیں ہیں اس پر غور و فکر کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات علیاء پر, الجبار, شدید العقاب, الغفار, الرحمن, الرحیم, دل سے غور و فکر کر رہا ہے تو کیا بھائی وہ عبادت ہے یا نہیں؟ تو ذکر بالقلب ہے, لسان ادھر کیا بھائیو خاموش ہے یا رکا ہوا ہے, زبان نہیں. اور ذکر بالجوارح کس طرح؟ ہاں جیسا نماز میں رکوع, سجود اور قیام, قعود, یہ بھی حقیقت میں یہ بھی ذکر ہے اگر معنی عام لیا جائے ذکر کا, ورنہ الاصل ذکر سے مراد ہوتا ہے ذکرون باللسان. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس حدیث سے بھی وہی مراد ہے. یہ دوسرا فائدہ تھا. تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا برابر ہمیشہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا, ایسے ہم تمام مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. افسوس کے ساتھ بھائیوں کبھی کبھی گھنٹوں گزر جاتا ہے اور ہم غافل رہتے. بڑے جو علماء جو عبادت گزار گزرے ہیں کوئی بھی لمحہ ان کا نہیں خالی گزرتا تھا الا ماشاء اللہ, اللہ کی جس سے بھی بتایا گیا اگر وہ سوئے ہوئے ہیں یا باتھ روم میں ہیں. ورنہ جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ فون بھی بھائیوں جب کرتے تھے, فون میں جیسے تحویل کرتے تھے دوسرے نمبر پہ, اس بیچ میں جو گھنٹی بجتی اس میں بھی استغفار کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, درود و سلام پڑھتے تھے. اور ہم لوگ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں کیا موبائل پر, موبائل والا ذکر کرتے ہیں, موبائل میں واٹس میں بزی ہو کر, جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہے, اکتاہٹ, پریشانی, دل کا احساس کر رہے ہیں کہ سخت ہو گیا ہے. تو بھائیو اللہ کا ذکر کریں اور ہمیشہ برابر. چوتھا فائدہ کہہ سکتے ہیں اگرچہ اتنا تعلق اس باب سے نہیں ہے لیکن استطراداً بیان کر رہا ہوں, اس حدیث میں وعائشہ رضی اللہ عنہ کی جو دوسری حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے مطابق تھا. تو اس میں اس بات کی وضاحت و تاکید ہے. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, تب بیٹھے ہوتے ہیں, تب لیٹے ہوتے ہیں, تب اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں, کہتے ہیں اے رب تو نے یہ بے مقصد نہیں اسے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے. تو اس میں بھائی اس کی یہ مثال ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہیں, اور وقت یہ بھائیو یہ جو گزر رہا ہے لمحات یہ واپس ہونے والے نہیں ہیں. تو فالتو ایسے ہی خاموش رہ کر ہم ٹائم نہ گزار دیں, بلکہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الی غیرہ من الاذکار. اس طرح بھائیو اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی, اور پھر اب ہم ایک دوسری حدیث اس کے بعد پیش کرنے جا رہے ہیں جو بلوغ المرام کی حدیث نمبر 74 ہے, اور اس باب کا حدیث نمبر کیا ہے 13 ہے. حدیث نمبر 74 بہت مختصر سی یہ حدیث ہے, یا بہت مختصر اس کے الفاظ ہیں. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ, ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ, اخرجه الدارقطني ولينه, اخرجه الدارقطني ولينه. حدیث کا ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور نیا وضو کیے بغیر نماز ادا کی, اور اسی کو عربی میں کیا حجامت کہتے ہیں, جو آلے کے ذریعے وہ فاسد خون جسم سے نکالا جاتا ہے. اپنے اردو میں
یا اصطلاح ہو گیا ہے کہ حجامت یا حجام سے جو بال کاٹتا ہے، نہیں، عربی میں بھائیو اس کو حلاق کہا جاتا ہے، اور دونوں میں کافی فرق ہے۔ حدیث کی تخریج ابن حجر نے کیا کہا کہ دارقطنی نے روایت کی ہے کہ نہیں، اسے دارقطنی نے روایت کی ہے، اور لینہ مانے اور کمزور کہا ہے، اور اس کی انہوں نے تلین یعنی ضعیف قرار دیا ہے، یہ معنی ہو جائے گا۔ تو الدارقطنی کی یہ سند ہے۔ الدارقطنی کہاں آتے ہیں، ان کا نمبر اوپر ہے نا، دوسرے نمبر پر، انہی کے راستے سے البیہقی بھی روایت کرتے ہیں۔ البیہقی متاخر ہیں، الدارقطنی متقدم ہیں، تو جو متاخر ہیں ظاہر بات ہے ان کی بھی بہت سے حدیثیں جا کے آگے محدثین سے جا کے ملتی ہے سند میں، تو ایسے امام بیہقی کی بھی جا کے الدارقطنی سے ملتی ہے۔ تو المہم الاصل الدارقطنی نے روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 151، اور انہی کی طریق سے البیہقی نے روایت کی اپنی کتاب السنن مجلد 1 پیج نمبر 141، ایسے ہی اپنی کتاب الخلافیات میں مجلد 2 پیج نمبر 318۔ یہ اسناد جو ہے دارقطنی کا اس طریق سے روایت کرتے ہیں، صالح ابن مقاتل سے جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں سلیمان ابن داؤد ابو ایوب سے، جو روایت کرتے ہیں حمید الطویل سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ ابن حجر کا بھی قول ذکر کیا گیا، اخرجہ الدارقطنی ولینہ، کہ الدارقطنی نے روایت کی ہے اور کمزور کہا۔ کیوں کمزور کہا؟ اس لیے اس اسناد میں بھی آئے گا کلام ہے، کچھ روات پر کلام ہے، وہ ثقہ نہیں ہے۔ اس میں ایک لمبی بحث ہے، وہ تجاوز کر رہا ہوں۔ لین کا معنی، لین کیا ضعیف کی طرح ہے؟ تو حقیقت میں لین کے جو عبارت ہے وہ ضعیف سے کچھ ہلکا ہے۔ لین عدالت میں اثر نہیں ہے، اور وہ صاحب جس کو کہا جا رہا ہے وہ لین ہے، اس کی حدیث قابل یا صالح للاعتبار ہے۔ اگر کوئی اور اس کا سپورٹ کر دے تو کیا وہ حدیث قابل حجت ہو جاتی ہے، اس کو ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور مقبول میں شمار ہو جائے گا، الحدیث المقبول میں، جس میں کئی اس کی قسمیں ہیں۔ کیوں الدارقطنی نے یا ابن حجر نے کیوں کہا کہ الدارقطنی نے اس حدیث کو کمزور کہا ہے؟ تو واللہ اعلم، اس لیے کہ یہ جو راوی ہیں صالح ابن مقاتل، صالح ابن مقاتل کے بارے میں الدارقطنی نے کہا ہے لیس بالقوی، کہ یہ مضبوط نہیں ہے، یعنی قابل اعتماد نہیں ہے، لیس بالقوی۔ اب جو قوی نہیں ہے تو کیا معنی ہوا؟ کمزور ہے۔ جو قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ کمزور ہے۔ تو یہی کہا لیس بالقوی۔ تو واللہ اعلم، اس لیے الدارقطنی کا قول ہے صالح ابن مقاتل کے بارے میں کہ یہ راوی لیس بالقوی ہیں، اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے تعبیر کی اخرجہ الدارقطنی ولینہ۔ اچھا، خلاصہ کلام، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ہاں کیا رہا ہے؟ ابھی میں نے تقریباً جواب دے دیا، ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے بھائیو 3 وجوہات۔ نمبر 1، اس میں صالح ابن مقاتل یہ لیس بالقوی ہیں، پھر ایسے ہی اس میں یہ جو سلیمان ابن داؤد ہے، کہاں سلیمان ابن داؤد؟ ہاں سلیمان ابن داؤد جو ہیں یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، مجہول ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں۔ محدثین نے انہیں نہیں پہچانا کہ مثلا ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں، تو جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو کیا کہا جائے گا؟ قابل اعتماد نہیں ہو، مجہول ہو گیا، اور مجہول کی حدیث ضعیف ہوگی یا صحیح ہوگی؟ ضعیف ہے۔ تو یہ نمبر 2 ہے، تو اس میں 2 علت، 2 سبب ہو گئی حدیث ضعیف ہونے کی۔ ایک کیا؟ ایک صالح ابن مقاتل لیس بالقوی ہے، اور نمبر 2 سلیمان ابن داؤد ابو ایوب کیا ہے؟ مجہول ہیں۔ دونوں کے درمیان کون ہے؟ ابوہو، صالح ابن مقاتل کے جو والد ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غیر معروف ہیں، یہ بھی مجہول ہیں۔ تو 3 وجوہات کے بنا پر اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ ضعیف ہے، بلکہ کہیے حقیقت میں ضعیف جداً۔ اس لیے جب اسباب الضعف ایک ہی حدیث میں کئی آ گئے تو اس کو ضعیف ہی نہیں، ضعیف جداً ہو گیا حقیقت میں۔ یہ بھی بہت ہی مہم نقطہ ہے، جب کئی اسباب ضعف کے آ گئے تو ضعیف جداً ہو گیا۔ تو یہ حدیث حقیقت میں ضعیف جداً ہے۔
اور اہل علم نے یہ ذکر کیا، جیسے الزیلعی نے تلخیص الحبیر میں یا الزیلعی نے نصب الرایہ میں، ایسے ہی ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں مجلد 1 پیج نمبر 124 میں، ایسے ابن عبد الہادی نے التحقیق جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا کہ یہ ضعیف ہے۔ حدیث کی طرف پھر سے ہم واپس ہوتے ہیں۔ احتجم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے، جس کا معنی عربی میں کیا ہے؟ سینگ یا کسی دیگر آلے کے ذریعے سے جسم سے خون نکلوانے کو کہتے ہیں۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں، کیا رائے؟ نہ بھولیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن تب بھی مان لیتے حدیث صحیح ہے، تو کیا اس سے وہ احکام اور مسائل مستنبط ہوتے ہیں جو ہم استنباط کرتے ہیں؟ ہاں، کیا فائدے مسائل؟ ہاں ایک منٹ، ہاں کس سے؟ بہت صحیح، چلیے اس طرح دو کہیے، نہیں تو اس طرح دو کہہ دیجئے کہ جسم کے کئی حصے سے، یہ قیاس اس پر ہے، جسم سے کہیں بھی کسی حصے سے اگر خون نکلا، طبعاً بھائیوں لیکن دونوں آگے اور پیچھے والے جو دو راستے ہیں تو نجس بالاجماع ہے، لیکن ان دونوں راستوں کے علاوہ کہیں جسم سے، ہاتھ سے، ناک سے اگر نکل رہا ہے تو نجس، تو وہ کیا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے پہلے یہ فائدہ کہنا چاہیے کیا؟ حجامت، ہاں حجامت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہیں، تفصیل حجامت سنت ہے بھائی، وہ اصل موضوع نواقض الوضو ہم فقہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ یہ حدیث تحلیلی ہے، اس حدیث سے جتنے فائدے پورا بیان کر رہے ہیں، نہیں تو یہ بھولے نہیں، کبھی کبھی مزید فائدے کے لیے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو فائدہ ہے، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیراً، بہت صحیح ہے یہ، اس طرح پورا یہ تقریباً یہ خلاصہ آپ نے بیان کیا۔ لیکن ایک بات یہ بھی آئے گی، اب اس طرح یہ خون جو نکل رہا ہے یہ نجس ہے یا نہیں، اس کا بھی آخر میں ذکر کیا جائے گا۔ حجامت والا خون یا ہر خون؟ چلیے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پہلا تب مسئلہ یہ ہے کہ حجامت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حجامت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر آپ نے حجامت کروایا، مراد ہے بھائی وہ فاسد خون نکالنا، نہ کہ بال چھوٹا کرنا، نہیں بال وال سے نہیں ٹوٹتا ہے، یا ناخون چھوٹے کرنے سے، تراشنے سے، تو حجامت کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اگر آپ نے وضو کیا تھا پھر حجامت آپ نے کروائی، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ پڑھ سکتے۔ اچھا، اب ادھر یہ بات واضح ہو جانے کے بعد اب ادھر آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہ حضرت دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے حدیث ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کی اور آپ نے نماز اس کے بعد پڑھی اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا، تو آپ کہیں گے دلیل ہے، وہ کہیں گے کہ وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، بلکہ ضعیف جداً ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بھائی جو جواب دے رہا ہے اس کے معنی شروع سے دروس کو اچھی طرح الحمدللہ وہ لائن پکڑا ہوا، اور جو لائن پکڑا ہوا ہے تو بإذن اللہ عز و جل یہ امید آپ رکھیں اپنے بارے میں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں توفیق دے گا اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچائے گا۔ ہاں بھائیو، تو کیا جواب ہوگا؟ ایک منٹ، ہاں تو بھائیو ایک ہی ساتھ نہیں بولیں، ہاں چلیے۔ یہ فضائل نہیں ہے، یہ احکام کے مسائل۔ اچھا، تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں احکام میں اگر ضعیف حدیث ہے تب بھی لے سکتے ہیں، لیکن ابھی کہا گیا جواب دیں گے ضعیف جداً ہے، 3 اس میں اسباب ضعف ہیں، تب کیا جواب دیں گے؟ ہاں ایک حدیث پہلے بیان کیا گیا ہے اس میں کہ خون نکلنے سے کہیں سے بھی خون نکلے گا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ من اصابہ قیء او رعاف او قلس، جو گزر گئی حدیث نمبر سابقہ صحیح، اچھا اس حدیث سے لے سکتے ہیں کہ خون نکلنے سے کہیں سے، اچھا اس حدیث سے یعنی کہ ایک ملتا ہے، چلیے اچھی بات ہے۔ اچھا چلیے مان لیں وہ حدیث بھی ضعیف ہے، تب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں بھائیو حدیث، ہاں بھائیو حدیث کے بارے میں نہیں سوچیں، دوسری دلیلیں پکڑیں، دوسری دلیل، حدیثوں کا چھوڑیں، دوسری دلیل پکڑیں۔ ہاں سیرت میں ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور حدیث کا نہیں ذکر کریں، چھوڑیں، کوئی بھی حدیث کا حوالہ نہیں لیں، دوسری دلیل پیش کریں۔ ہاں اس مسئلے میں قاعدہ ضابطہ
کیا ہے؟ ہاں نواقض وضو کے باب میں لیے ہیں اس کو، ہاں وضو جس سے ٹوٹتا ہے اس میں، تو دور آپ جا رہے ہیں کنفیوز اس سے سب نہ ہو جائے. نہیں، جواب یہ ہے، چلیے حدیث ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہے، لیکن اس شخص نے پہلے سے وضو کیا تو وضو یقینی ہے، یعنی الاصل وہ آدمی کا وضو ہے. اب جب اس کا وضو ہے تو الاصل وہ باقی ہے. اب یہ دلیل ان سے مانگی جائے گی جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ حجامت سے یا حجامت کروانے سے وضو ٹوٹ گیا. ورنہ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے. الاصل وضو ہے یا نہیں؟ وضو ہے، تو خلاص اس کا وضو باقی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھائی اس کا یہ جواب ہے. تو الاصل وضو ہے، الاصل اس کی پاکی یا طہارت باقی ہے، اور اب اس اصل کو ہم نہیں ہٹا سکتے الا کی دلیل شرعی ہو اور واضح بات ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، اور یہ سوال کر کے کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کیا وضو انسان کے جسم سے غیر سبیلین، دونوں راستے آگے اور پیچھے والے راستہ کے علاوہ کسی حصے سے اگر خون نکل رہا، جیسے کہ الرعاف، ناک سے خون بہنے لگتا ہے نمازی کے اندر، یا ایسے ہی اس کا دانت ٹوٹ گیا، خون نکل گیا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں خون لگا ہوا ہے یا دانت ٹوٹ گیا، یا کہیں لگ گئی چاقو چھری لگ گئی اور چبھ گیا کوئی چیز، خون نکل گیا، مان لے زیادہ ہے یا کم ہے، تو کیا یہ وضو ٹوٹے گا یا وضو باقی ہے؟ وضو باقی ہے. اچھا، اس مسئلے میں دو قول ہیں. پہلا قول امام مالک اور امام شافعی کا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا. دوسرا قول ابو حنیفہ امام احمد امام ابو حنیفہ امام احمد کا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے جسم سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن امام احمد نے کہا کہ اگر زیادہ خون ہے تب. بہرحال صحیح دونوں میں سے کیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ہاں بہتر کی اگر بات کہیں گے یستحب، اس سے خون نکل گیا آدمی صاف کر لے، نئے سرے سے وضو کر لے، تازہ دم ہو جائے، الگ بات ہے. مستحب تو اس کے لیے تو کئی حالات ہیں مستحب ہے. اگر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ کے آئے، پھر دوسری نماز کے لیے مستحب وضو کر لیں، تو یہاں لا شک اس طرح کہا جائے گا مستحب ہے، لیکن یا کیا واجب نہیں ہے، آپ کا پہلا والا وضو باقی ہے. تو یہ زیادہ یہی راجح قول ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ خون بدن سے نکل رہا ہے، اگرچہ وہ زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہی قول راجح اور صحیح ہے. اور تمام قسم کے یعنی جسم کے کہیں بھی حصے سے جو نکلتے ہیں خون، سوائے آگے اور پچھلے جو راستے سے ان دونوں کے علاوہ، تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا. اچھا، اب تیسرا مسئلہ، اگرچہ اس کا تعلق نقض وضو سے نہیں ہے لیکن بس بہت مہم ہے، جڑا ہوا ہے. یہ خون جو نکلا ہے نجس ہے یا نہیں ہے؟ حجامت سے اور باقی جو جسم سے نکلا ہے نجس ہے یا نہیں؟ باقی نہیں نجس ہے. تو کیوں حجامت والا نجس ہے؟ وہ بھی تو خون ہی ہے. کیوں فرق ہے؟ کیا دلیل ہے کہ فرق ہے؟ خاص اس لیے وہ گندا خون نکل رہا ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا مثلا دانت ٹوٹا یا جسم سے کہیں خون نکلا وہ بھی گندا خون ہو؟ تو وہ کیوں پاک ہے؟ اچھا، تو بہرحال حکم ایک ہے، یا تو آپ کا یہ نجس ہے یا نہیں وہ الگ، لیکن یہ فرق کرنا حجامت والا اس طرح نہیں ہے. واللہ عالم، کسی اہل علم نے اس طرح نہیں فرق کیا دونوں میں. تو خون جو جسم سے نکلتا ہے، پھر سے بھائیو اگلے پچھلے راستے کے علاوہ یہ بات ختم ہوئی، وہ نجس ہے بالاجماع. بلکہ آگے پچھلے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وہ نجس ہے. یعنی مثلا جو معمول چیز جو چیزیں نکل، اس کے علاوہ بھی مان لیں کیڑا نکل گیا، تب بھی وہ نجس ہے اور وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، تو یہ خون کے بارے میں یہ گزر گئی وہ حدیث نمبر 27، تفصیل سے ادھر بات آئی تھی، اور ادھر اختصاراً بیان کر رہا ہوں اختصاراً کہ یہ کہنا کہ یہ خون جو جسم سے نکلتا ہے یہ طاہر ہے، پاک ہے، حقیقت میں اس میں بھی کچھ ادلہ ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے ذکر کیا وہ صحابہ رسول نماز کے دوران
ان پر تیر لگی نماز کو جاری رکھے، اگرچہ حدیث میں اس میں بھی سند کے اعتبار سے کلام ہے، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ پاک ہے، لیکن بھائیو اس میں نجاست کی یہ نجس ہے یہ کہنا یہ زیادہ احتیاط ہے، بلکہ یہ قول کی نجس ہے اکثر اہل علم کا، جمہور اہل علم کا، بلکہ کئی ائمہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تمام علماء کا کہ خون نجس ہے۔ تو دیکھیں اجماع جو ہے نا اس سے وزن بڑھ جاتی ہے بات، یہ بہت قوت ہے اس میں کہ اجماع ہے اس مسئلے میں، اگرچہ ہو سکتا ہے ہم اجماع کو نہیں قبول کر رہے ہیں، یعنی نہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اجماع ہے، لیکن کئی ائمہ نے نقل کیا تو اس سے قوت مل رہی ہے۔ تو مثلا ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس مسئلے میں اجماع ہے کہ خون نجس ہے، ایسے ابن عبد البر، ابن رشد، النووی، العینی نے، ان کے علاوہ بھی امام احمد کہتے ہیں انہو لم یختلف المسلمون فی الدم، کہ مسلمانوں کا اختلاف ہے ہی نہیں خون کے بارے میں، یعنی کہ وہ نجس ہے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے مکمل ہم تسلیم نہیں کریں کہ اجماع ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں یہ قول کی خون پاک ہے، اور اس سے جب کہیں گے پاک ہے تو اگر کپڑے پہ لگ گیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، یہ قول ہے مرجوح، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ وہ نجس ہے، اسی لیے اس کو دھل لینا چاہیے۔ ادھر بھائیو مزید استطراد کر رہا ہوں، دیکھیں اس مسئلے میں دو قول ہیں، زیادہ اہل علم احوط اور احتیاط کیا ہے کہ اس کو کیا کہا جائے، احوط کیا ہے، نجس ہے یا پاک ہے، نجس ہے، اور اجماع اس مسئلے میں منقول ہے کہ نہیں۔ تب بھی کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگ دیکھیے ایک دو حدیث کے بنا پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاک ہے، کیا دلیل ہے کہ نجس ہے، اور دوسرے قول کو ایک دم توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، اس کو ایک دم رد کرنے لگتے ہیں، بہت غلط نا، بہت ہی خطرناک ہے مسئلہ۔ دیکھو مسائل میں جس میں اختلاف قوی ہیں اس میں بھائیو احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک نجس نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کے قول، لیکن کہیے اس مسئلے میں دو قول ہے، راجح ہے، اور دوسرا بھی قول کے اندر قوت ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط کہیں، ہاں یہ ہونے چاہیے۔ تو خلاصہ کرام کی خون نجس ہے الاحوط، الراجح مسئلہ یہی ہے، سوائے اگر بھائیو خون برابر نکل رہا ہے ایک آدمی تو ایسے حالت میں اہل علم کہتے ہیں مستثنا ہے، پاک صاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے چھوٹ ہے، معاف ہے، یا ایسے اگر تھوڑا ہے، تھوڑا سے لگ گیا آپ اس کو کہیں نجس ہے، لگ گیا پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں۔ آخری نقطہ اس حدیث کے متعلق، پھر حدیث اس طرح اس کے متعلق بات مکمل ہو جائے گی کہ اس حدیث کا تعلق باب نواقض الوضو سے کیا ہے۔ ہاں ہاتھ اٹھا کے جواب دے، آسان ہے بھائیو، بلکہ مکرر یہ جواب ہے، اس حدیث کا تعلق باب نواقض الوضو سے کیا ہے، یعنی کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب نواقض الوضو کے تحت بیان کیا۔ ہاں بھائی صاحب آخر میں جو ہیں آپ، ہاں حجامت کی وجہ سے، کہ حجامت کرنے سے کیا وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے انہوں نے بیان کیا کہ حجامت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو نواقض الوضو میں جو چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو بھی بیان کیے ہیں، اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ بھی بیان کیے ہیں، تاکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح اس حدیث کے متعلق یہ بات مکمل ہو گئی، اور حدیث نمبر 75 یہ بھی پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 75 عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ، وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف۔ حدیث کا ترجمہ، حقیقت میں اس میں دو حدیثیں بھائیو، ایک حدیث نہیں، دو حدیثیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں دبر کا بندھن ہے۔ آنکھیں دبر آدمی کا پچھلا حصہ بھائیو، قبل ہوتا ہے آگے والا راستہ، اور دبر پچھلے والا حصہ پیچھے کا۔ آنکھیں دبر کا بندھن ہیں،
یہ دیکھیں کتنے اختصار سے اس میں تشبیہ بھائیو تشریح کرنے کے لیے دیکھیں کتنا ذرا سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایت کر کے آپ نے یہ بات واضح کر دیا آپ نے. العین وکاء السہ، آنکھیں دبر کا بندھن ہیں، جب آنکھیں سوتی ہیں تو بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے جس شخص کو نیند آ جائے وہ نئے سرے سے وضو کرے. جس شخص کو نیند آ جائے وہ نئے سرے سے وضو کر لے یا کرے. اور یہی اضافہ ابو داود کی اسی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے، البتہ اس روایت میں ہے استطلق الوکاء، بندھن کھل جاتا ہے والی عبارت نہیں ہے. ابھی تخریج جب بیان کریں گے تب واضح ہوگا، لیکن سوال کر رہا ہوں کچھ سمجھ میں بات آئی یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو ماشاءاللہ یار زبردست سب فقہاء آپ لوگ، سمجھ میں آ گئی تب تو اچھی بات ہے، تو جلدی ختم ہو جائے گی اس کی تشریح. معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اسی لیے ان کا ترجمہ اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ان کی کنیت کیا ہے؟ معاویہ کا مکمل نام کیا ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان. اور ابو سفیان کا نام کیا ہے؟ صخر نام ہے. تو ان کا نام معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان وہی صخر ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان جو صخر ہیں، بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں. اس طرح آپ بھائیو دیکھیں یہ بنو امیہ بنو ہاشم یہ ایک ہی خون ایک ہی باپ کے ہیں. اور بعد میں دیکھیں کس طرح شیعوں نے اور ایسے جب فتنے واقع ہوئے تو کس طرح بھائیوں یعنی اس میں انہوں نے طول دے دیا اور آپس میں یعنی باتوں کو انہوں نے بڑھا دیا، اور فتنہ جب واقع ہوا تو جانتے ہیں بھائیوں معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ عفى اللہ عن الجمیع وغفر اللہ لهم. تو بہرحال عبد مناف تک ہی جا کر ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ان کی کنیت کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن. آپ کا الٹا ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، کنیت ابو معاویہ، تو ان کا نام معاویہ تھا، کنیت ابو عبد الرحمن. ان کی پیدائش ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے 5 سال پہلے، اور یہ اور ان کے والد یہ دونوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت، اور پھر مؤلفہ قلوب تألیف قلب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت سے زیادہ یعنی کچھ اونٹ اور ایسے بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے والد کو دیا. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش لوگوں کو جہنم سے بچانا، نکالنا، شرک سے توحید کی طرف. ان کے علاوہ اوروں کو بھی دیا 100 اونٹ، یہاں تک کہ جانتے ہیں قصہ کہ انصار کے لوگ ناراض ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں تقریر کی تو رو پڑے اور وہ کہے کہ ہم راضی ہیں اپنے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر. پھر بعد میں ان کے اور ان کے والد دونوں کا اسلام پختہ ہو گیا. شروع میں ہو سکتا فتح ایک قوت اسلامی قوت کے دباؤ میں ہو سکتا ہے اتنا ایمان نہ مضبوط رہا ہو، لیکن بعد میں پختہ ایمان ہو گیا ان دونوں کا، یہ اور ان کے والد. اور یہ بھی آتا ہے، منقول ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اس سے پہلے یعنی عمرۃ القضاء میں، عمرۃ القضاء سن 6 ہجری میں، یہ منقول ہے. یہ بہرحال ان کے فضائل میں یہ ہے کہ یہ کاتب وحی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا تھا وحی یعنی قرآن مجید کو لکھنے کے لیے. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کئی صحابہ اکرام کو خاص کیا تھا اس کے لیے، وہ لکھتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے. تو اس میں یہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب لشکر بھیجا شام کی طرف اپنے عہد خلافت میں، تو انہیں بھی بھیجا ان کے بھائی یزید کے ساتھ، یزید بن ابی سفیان. یزید بن ابی سفیان یہ گورنر رہے شام کے، اور ان کے انتقال ہونے کے بعد پھر یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا
ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو باقی رکھا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ شخصیت وہ اس کے یعنی اہل تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی جو اس میں جزم اور اس میں ایک طرح کہیے ایک سختی، اس میں وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، اور ایسے شخص کو برقرار رکھنا اس کے معنی ہے کہ اس سے خوش تھے۔ یہاں تک کہ ایک قول یہ بھی ہے، جانتے ہیں محدثین کے نزدیک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو افراد والی رہے، گورنر رہے کسی بھی علاقے کے، تو یہ بھی ثقہ ہیں، اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی کمزور نا قابل اعتماد کو عمر رضی اللہ عنہ والی بنا کر رکھے، اس کو فوراً ہٹا دیتے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پورے عہد خلافت میں رہے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی زمانے میں، پھر علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جانتے ہو فتنہ جو اللہ المستعان قائم ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلایا تھا اور کہہ دیا تھا۔ تو اس طرح 40 سال تک یہ الشام یا دمشق والی رہے، پھر اس کے بعد وہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے، اور 20 سال تک حسن رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے تنازل کر لیا، اور اس طرح 20 سال تک خلیفہ رہے تمام مسلمانوں کے، یہاں تک کہ انتقال ہوا سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں دمشق میں، اور ان کی عمر اس وقت تھی 78 سال رضی اللہ عنہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یکن من ملوک المسلمین ملک خیر من معاویہ، تمام مسلمانوں میں جتنے حکمراں بادشاہ گزرے ہیں، ان سے بہتر کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وَلَا كَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِ مَلِكٍ مِّنَ الْمُلُوكِ خَيْرًا مِّنْهُمْ فِي زَمَانِ معاویہ، ایسے ہی اور زمانوں کی بنسبت ان کے زمانے میں جو رعایا تھے، ان رعایا سے بہتر کسی اور زمانے میں لوگ نہیں ہوئے۔ اذا نسبت ایامہ الایام من بعد، اگر آپ مقارنہ کریں گے معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ان کے بعد آنے والے زمانے سے تو، وَأَمَّا إِذَا نَسَبْتَ إِلَىٰ أَيَّامِ أَبِي بَكْرَ وعمر ظَهَرَ التَّفَاضُلُ، لیکن اگر یہ نسبت کی جائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تو لا شک پھر دونوں میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ لا شک وہ خلفائے راشدین تھے، وہ عصر وہ زمانہ کی طرح نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت کی صبح تک، الا یشاء اللہ، اگر مہدی کا زمانہ، لیکن تب بھی وہ بھائیوں خلفائے راشدین کی طرح تب بھی نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ عنہ 163 حدیثیں روایت کرتے ہیں، جس میں امام بخاری امام مسلم نے بالاتفاق 4 حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام بخاری منفرد ہیں امام مسلم سے 4 حدیثوں میں، اور امام مسلم 5 حدیثوں میں امام بخاری سے منفرد ہیں، یعنی 5 حدیثیں امام مسلم روایت کرتے ہیں، یہ 5 امام بخاری نے نہیں روایت کی ہے۔ حدیث کی تخریج بیان کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں یا رک جاتے ہیں، اور آئندہ پھر اس کی توضیح کریں گے۔ تو دیکھیے تخریج پر غور و فکر کریں۔ دیکھنے سے پہلے 1 منٹ، اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ حقیقت میں کتنی حدیث؟ ہاں، پہلی حدیث کن کی ہے اور دوسری حدیث علی رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی سبحان اللہ عجیب ایک اتفاق ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ یہاں ایک ساتھ، اور حقیقت میں اس طرح وہ بھائیوں وہ بھائی ہیں اور وہ خونی رشتہ ہے، اور ہم مسلمان سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک صحابی رسول کو مستثنی نہیں کرتے۔ تو یہ روایت، یہ حدیث جو پہلی جو حدیث ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس طرح 2 حدیثیں ہیں۔ تو پہلی جو حدیث ہے غور کریں، جو معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حدیث ہے، روایت کرنے والے عبداللہ ابن احمد روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن احمد، دیکھیں احمد کے نیچے عبداللہ ابن احمد لکھا ہوا، کیوں؟ یہ بھی آج حدیث کے متعلق ایک باریک اور ایک نئی بات ہے۔ مسند امام احمد جو ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی، اور وہ مسند کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے لڑکے عبداللہ ابن احمد، پھر ان سے جیسے ابو بکر القطیعی کرتے ہیں، پھر ایسے ہی یہاں تک کہ وہ محدثین کے نزدیک وہ اسانید موجود ہیں۔ تو کچھ حدیثوں کو عبداللہ ابن احمد نے اضافہ کیا اپنے والد کی کتاب میں،
تو کچھ حدیثوں کو انہوں نے اضافہ کیا ہے اپنے والد کی کتاب المسند میں، اس کو کہا جاتا ہے زوائد عبداللہ. یہ زوائد ہیں یعنی زائد حدیثیں ہیں، وہ سند سے پتہ چل جاتا ہے، اور نئی جو طبعہ ہے اس میں واضح ہے، اس کی الگ انہوں نے نشانی کر دی ہے. تو حقیقت میں یہ امام احمد نے یہ حدیث کو روایت نہیں کی ہے، بلکہ عبداللہ ابن احمد نے روایت کی ہے اپنے والد سے. تو کس نے روایت کی ہے؟ عبداللہ ابن احمد نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبداللہ ابن احمد نے اپنی کتاب، اپنے والد کی کتاب میں انہوں نے روایت کی ہے. جو امام احمد نے، انہوں نے نہیں یہ حدیث کو لکھے، انہوں نے روایت کی ہے وہ، لیکن یہ حدیث بھی امام احمد سے روایت کر رہے ہیں، لیکن امام احمد نے نہیں لکھی اس حدیث کو. تو یہ عبداللہ ابن احمد روایت کرتے ہیں اپنی والد کی کتاب میں الزوائد مسند میں، مجلد 28 پیج نمبر 92 حدیث نمبر 16889. ایسے ہی الطبرانی بھی روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر میں، المعجم کس میں؟ الکبیر میں، مجلد 19 پیج نمبر 320 حدیث نمبر 875، جس میں الزیادہ المذکورہ وہ ہے، وہ جو زائد ہے وہ موجود ہے. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن احمد اور طبرانی ابو بکر ابن ابی مریم کے طریق سے. پورا سند نہیں بیان کیا جا رہا، آپ کا مین جو جس کو کہا جاتا ہے المدار، جہاں سے پورے راستے جمع ہو جا رہے ہیں، جہاں سے نقطۃ الالتقاء، کئی راستے سے سب اسی راستے پر پہنچ جاتے ہیں. تو اس طریق سے ابو بکر ابن ابی مریم سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں عطیہ ابن قیس الکلابی سے، جو روایت کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وکاء السہ فاذا نامت العینان استطلق الوکاء. یہ ہے، اور یہ اسناد جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے جو راوی ہے ابو بکر ابن ابی مریم، دیکھ رہے ہیں ان کو، جن کا نام بکیر ہے یا کہا جاتا ہے عبدالسلام، یہ ضعیف ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب میں ضعیف وکان قد سرق بیتہ فاختلط، کہ یہ ضعیف ہیں اور ان کے گھر میں چوری ہوئی، اس کے بعد اختلاط واقع ہو گیا. اختلاط جانتے ہیں، اختلاط کی کئی قسمیں ہیں، یہ مصطلح حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے. کبھی عمر بڑھ جانے سے آدمی مختلط ہو جاتا ہے، یادداشت صحیح تھی، یادداشت اس کا الٹا سیدھا ہو گیا، خلاص. اب اختلاط ہونے کے بعد جو بھی روایت کر رہا وہ حدیثیں اس کی صحیح نہیں مانی جائیں گی، اس لیے کہ وہ مختلط ہو گیا، یادداشت اس کا غائب ہو گیا، کبھی آ رہا کبھی نہیں آ رہا ہے. یہ کبھی بھائی جو بڑے عمر والے ہو جاتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی کتابوں پر اعتماد رہتا تھا، کتاب جل گئے. اب ظاہر بات ہے جس کی کتابیں جل گئی پورا اعتماد کتابوں پر تھا، تو اب کیسے جو روایت کرے گا مکمل یاد نہیں، وہ گڑبڑ کرے گا. یہ بھی ہے، یہ وہ کتاب جل جانے سے، اور ایسے ہی عمر کے لمبے ہو جانے سے، یعنی لمبی عمر ہو جانے سے، یہ ان اسباب میں سے اختلاط ہے. تو المہم ان کے بارے میں آتا ہے یہ ابو بکر ابن ابی مریم کہ ان کے گھر میں چوری ہو گئی تھی. تو اس میں واللہ عالم کتابیں بھی ان کے ضائع وائع ہو گئے، یا اوراق ادھر پلٹ ولٹ گئے، سب ضائع ہو گئے ان کے مرویات. تو اس طرح مختلط ہو گئے. اور یہ جو الزیادہ کا ذکر کیا ہے وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، جو حدیث ہے، کتابیں آپ لوگ کو دیکھتے رہنا چاہیے. رواہ احمد الطبرانی وزاد وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ کہ جو لفظ ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی مروی ہے، جو ابو داود نے روایت کی ہے، پیج نمبر 39 حدیث نمبر 203 کتاب الطہارہ باب فی الوضوء من النوم. ایسے امام احمد نے بھی روایت کی ہے، مجلد 2 پیج نمبر 227 حدیث نمبر 887. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں بقیہ ابن الولید سے، یا اس طریق سے جو روایت کرتے ہیں الوضین ابن عطا سے، جو روایت کرتے ہیں محفوظ ابن علقمہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عائذ الازدی سے، جو روایت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے الفاظ دیکھیں بھائی، حدیث کے کچھ مختلف ہیں. وکاء السہ
العینان فمن نام فلیتوضا، یہ زیادہ جو ہے فمن نام فلیتوضا ادھر آیا وکاء السہ العینان فمن نام ومن نام فلیتوضا یا فمن نام فلیتوضا، وہی معنی ہے وکاء السہ العینان کی دبر کے بندھن وہ دونوں آنکھ ہیں، ادھر دو آنکھ کا ہے، فمن نام فلیتوضا، تو جو سو جائے تو اس کے بعد پھر کیا وضو کر لے۔ یہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا رہا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس میں بھی 3 علہ ہے، اس میں ایک بقیہ ابن الولید جو ہیں شروع میں، ان کے بارے میں آتا ہے مدلس ہیں، تدلیس تسویہ، اب یہ کچھ ٹائم لگے گا اس لیے اس کی تشریح نہیں کروں گا، مصطلح الحدیث کی طرف رجوع کریں، وہاں بھی اس کی وضاحت ہوگی باذن اللہ عز و جل۔ تدلیس تسویہ یعنی یہ تدلیس میں ڈینجر قسم کا یہ تدلیس ہے، وہ اس قسم کی وہ تدلیس کرتے تھے، اور جس اسناد میں تدلیس ہے یا مدلس ہے تو وہ اس اسناد کو متصل نہیں مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 الوضین ابن عطا جو ہیں، ان میں اختلاف ہے اور مختلف ہے، یعنی کچھ نے کہا ثقہ ہیں یا قابل اعتماد ہیں اور کچھ نے کہا ضعیف ہیں۔ ابن حجر نے تقریب میں کہا صدوق سیء الحفظ، صدوق ہیں اوسط درجہ کے ہیں لیکن حفظ ان کا یادداشت سیء ہے، برا ہے، تو اس طرح خلاصہ کلام یعنی قابل اعتماد نہیں ہے، ان کی حدیثیں ضعیف ہوں گی۔ اور پھر ان کے جو اوپر عبد الرحمن ابن عائد ہیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بھائیو منقطع ہے، یعنی ان کی ملاقات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، بمعنی بیچ میں کم سے کم ایک راوی ہے جن کا ذکر یہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ابن ابی حاتم اور ایسے ابو زرع کے اقوال اس میں منقول ہیں جس میں انہوں نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، بلکہ دونوں حدیثوں کو کہا لیس بالقویین، دونوں حدیثیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں جبکہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اتنا جان لیں اس میں کلام ہے، لیکن تب بھی کچھ اہل علم نے کہا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث یعنی زیادہ صحیح ہے بنسبت کس کی حدیث؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، جس طرح کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ابن عبد الہادی روایت کرتے ہیں، اسے ابن حجر حدیث علی رضی اللہ عنہ اثبت من حدیث معاویہ فی هذا الباب، اس باب میں۔ اور یہ اسباب جو میں نے ابھی ضعف کا بیان کیا، کچھ اہل علم نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ حدیث علی رضی اللہ عنہ والی حدیث یعنی حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، جس طرح کی ابن الصلاح النووی اور الزکی نے، ایسے ہی شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا، لیکن اس کے اندر تفصیل ہے اور وقت بچاتے ہوئے اس تفصیل کو میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس طرح وقت بھائیو ختم ہو گیا آج کے اس درس کا، باذن اللہ عز و جل آئندہ ملاقات میں اس حدیث کی تکمیل میں کروں گا، اور جو الفاظ ہیں جس کی تشریح کی ضرورت ہے وہ کروں گا، پھر حدیث سے مستنبط فائدے اور احکام اور فقہی مسائل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔